अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। हमारी आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू गेट मोर मनी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर शख्स चाहता है कि उसके पास पैसे की फरावानी हो। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, अपनी ज़िंदगी में पैसे की एक जो एक जिसको कहा जाता है रेल पेल है, उसको महसूस करें, अपनी ज़रूरियात को पूरा करें और एक अच्छा लाइफ स्टाइल उनका हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे बहुत डिटेल में कि हमें वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो दरकार हैं। हम दुनिया में देख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अमीर हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी होती हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास मौजूद है। और कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी हैं कि जो अपनी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से हासिल कर रहे हैं। दुनिया में मुख्तलिफ हमें हर चीज़ नज़र आती है। तो ऐसा क्यों है? उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं और हम कैसे आसानी से पैसा हासिल कर सकते हैं? 2 बातें होती हैं। एक होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके जवाब में हमें कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, अर्निंग हमारी होती है। और एक बात दूसरी क्या होती है कि हम कम मेहनत में ज़्यादा पैसा हासिल कर सकें। कम से कम मेहनत हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके। इसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि हमारी नज़र में पैसे की वैल्यू क्या है। हम पैसे को कितनी अहमियत देते हैं, हमारी पैसे के मुतालिक क्या ख़यालात या राय है। हम पैसे को लेकर नेगेटिव बिलीफ का शिकार तो नहीं हैं, क्योंकि हम अक्सर वीडियो में ये बात करते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन्हीं चीज़ों को हमारे लिए रियलिटी बनाता है जो हमने उसके अंदर प्रोग्राम कर दी हैं। अगर हमने पैसों को लेकर नेगेटिव बिलीव्स हमारे पास हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा दरख्तों पर नहीं उगता है, पैसा जो है वो हमेशा अपने साथ बुराई लेकर आता है। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा अमीर होते हैं, वो ज़्यादा बुराइयों में, बुरे कामों में मुलव्विस होते हैं, जुल्म करते हैं लोगों पर, या पैसा हमेशा लूट मार से और जो गलत तरीके हैं उनसे हासिल किया जाता है। अमूमन लोगों की ये राय होती है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उन्होंने किसी न किसी हवाले से जो है वो गलत तरीक़े इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से उनके पास दौलत इकट्ठी हो गई है। तो ये सारे वो नेगेटिव बिलीव्स हैं जिनकी वजह से हम पैसे को हासिल नहीं कर सकते। अगर थोड़ा-सा हम कुदरत के मिज़ाज को समझें तो कुदरत का मिज़ाज हमेशा फ़रावानी है। कुदरत के कारखाने को एक दफ़ा बस बग़ौर देखें तो आपको हर जगह फ़रावानी नज़र आएगी। दरख्त हों, पहाड़ हों, दरिया हों, जंगलात हों, हर चीज़ की फ़रावानी है कुदरत की नज़र में। और रिस्क जो है वो सिर्फ़ पैसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो रिस्क है वो पूरा दुनिया में एक बहुतात है रिस्क की। और जो अल्लाह ने कुन कहा और फ़यकून हो गया, वो फ़यकून अब भी जारी है, रुक रहा नहीं है। मुसलसिल पैसा जो है वो दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम उसको नहीं हासिल कर सकते। वो लोग जो कि अपने नेगेटिव बिलीफ से बाहर नहीं निकलते, जिन्होंने कुछ मालूमात को लेकर अपने ज़हन को बंद कर लिया है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि उन नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव में तब्दील करना है। अगर आप ये समझते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, तो हाथ का मैल जो है वो हम अपने साथ नहीं रखते, उसको हम साफ़ करते हैं, तो पैसा कभी भी हमारे पास टिकता नहीं है। इस वजह से इस नेगेटिव बिलीफ को तब्दील करें कि पैसा हाथ का मैल है। हमें ये समझना है कि पैसा हम ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये है कि पैसा जो है वो हर इंसान की ज़रूरत है। हमें पहले अपने ज़हन को इस तरह से क्लियर करना है कि हम अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे की फरावानी है तो हम उसमें अपने साथ और लोगों को भी शरीक करेंगे। हम उसमें लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, लोगों के ऐसे काम करेंगे जो वेलफेयर के लिए हों, हमारी अपनी ज़ात को भी फ़ायदा पहुँचे और साथ में दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो इस हवाले से हम कुछ कवानीन हैं जो कुदरत हमेशा उसी वक़्त बाँटती है, उसी वक़्त देती है जब हम कुदरत के कवानीन को फ़ॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान के साथ समझना है कि पैसे के मुतालिक जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको तब्दील करना है पॉज़िटिव फीलिंग्स के अंदर। अगर हमने नेगेटिव फ़ील किया हुआ है पैसे को लेकर, तो पैसा कभी भी हमारे पास नहीं आएगा, और आएगा तो टिकेगा नहीं हमारे पास। इस बात को बड़े ध्यान से हमें समझना है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है कि हम पैसे को जब हम खर्च करते हैं तो हमारे अंदर क्या फीलिंग होती है। हमें 10 रुपये खर्च करने हों या 10,000 करने हों या 10 लाख करने हों, उस वक्त हमारी फीलिंग क्या होती है किसी को देते हुए, अदायगी करते हुए। यहाँ तक कि मामूली सी
بل جو آتے ہیں ہمارے گھر میں اس کو لے کر ہماری فیلنگس کیا ہوتی ہیں، کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنا زیادہ بل آ گیا، یہ کس طرح سے پے کیا جائے گا، اور بجلی اتنی ضائع ہو رہی ہے، اس کو لے کر کے ہم نیگیٹو ایک فیلنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایک انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ہماری نیگیٹو ایک ہماری اپروچ ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم نے بجلی کا بل زیادہ پے کر رہے ہیں ہم، تو ہم نے زیادہ بجلی استعمال کی ہے، اس کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک آرام بھی تو حاصل کیا ہے نا۔ اگر ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی، تو لائٹ نہیں ہوتی، تو ہم دیر تک، جیسے رات کو ہمیں پڑھنا ہے، کہیں جانا ہے، کوئی بھی ٹی وی دیکھتے ہیں ہم، بے شمار اے سی چلاتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، لائٹیں چلاتے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن میں ہم بجلی خرچ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں آرام بھی میسر آتا ہے۔ تو اس بات کا مطلب تصور کریں، اس پے کرتے ہوئے بجائے یہ کہ بل کو دینے میں ہم دکھ کا شکار ہوں، ہم یہ اگر سوچنا شروع کریں کہ اس کے عوض ہم نے فائدہ بھی حاصل کیا ہے۔ تھوڑا سا ان لوگوں کے اوپر بھی غور کر کے دیکھیں کہ اب آپ پے کرتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، تو اس سے بہت سارے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان کے گھر کا خرچ چلتا ہے، ان کے دوا دارو کے، ان کا علاج معالجے کے، ان کے جو بھی ان کے گھر کا ایک راشن ہے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے بینیفیشل بھی ہو رہے ہیں۔ وہی ایک چیز جو ہمارے لیے دکھ کا باعث بن رہی ہے، پریشانی کا باعث بن رہی ہے کہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہی پیسہ کسی دوسرے کے کام بھی آ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہماری فیلنگز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب بھی ہم کسی کو دیتے ہوئے برے برے منہ بناتے ہیں، نیگیٹو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ یہی سمجھتا ہے کہ پیسہ خرچ کرنا ہمیں برا لگتا ہے، ہم پیسے کو لے کے ڈپریس ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے لیے ان راستوں کو محدود کر دیتا ہے جس سے ہم پیسہ حاصل کر سکیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پریشانی سے بچانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ان بری فیلنگز کے اندر نہ جائیں کہ جس میں ہمیں پیسے خرچ کرتے ہوئے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، تو نہ پیسے ہوں گے، نہ ہم خرچ کریں گے، نہ ہم دکھ کے احساس میں جائیں گے، تو وہ ہمارے لیے ان راستوں کو محدود کرنا، مسدود کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پیسوں کو حاصل کر سکیں۔ اور جو لوگ خوشی سے پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسہ ان کے پاس جو ہے وہ فراوانی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے مائنڈ کے پاس یہ میسج جاتا ہے کہ ہم پیسے کو خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، بانٹ کر خوش ہوتے ہیں، دے کر خوش ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے اس راستے کو آسان بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کچھ ایسے لوگوں کو بھی دے کر دیکھیں جہاں پہ کہ آپ اپنی خوشی سے کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی پھل والے کو، کسی سبزی والے کو، کسی رکشے والے کو۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھا لیتے ہیں، وہاں پہ ہم اچھی ٹپ بھی دے دیتے ہیں جو ویٹرز ہوتے ہیں، جو کہ پہلے سے ہی اتنے سارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور سارے لوگ ان کو ٹپس دیتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے جو سبزی والے ہوتے ہیں، جو پھل والے ہوتے ہیں، جو پورا پورا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، وہاں پر ہم 10 10 20 20 50 50 روپے کم کروا کے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز اتنی سستی لے لی ہے، ہم نے اتنے پیسے کم کرا لیے۔ تو وہاں پر ان کو اپنی خوشی سے کچھ 2 روپے، 4 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے اپنی خوشی سے جو آپ کیا کی مطلب ایک آپ افورڈ کر سکتے ہیں آسانی سے، ان کو دے کر دیکھیں، آپ کو خوشی کا ایک احساس پیدا ہوگا۔ ایک اشفاق احمد کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ان کی بک زاویہ میں بھی انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے کہ ایک رکشے والا ایک بزرگ تھے جو کہ کہیں گئے کسی جگہ پر، تو انہوں نے جو ہے وہ اشفاق احمد نے بلکہ ایک بزرگ سے آ کے کہا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور میں نے رکشے والے کو جو آیا ہوں میں یہاں، تو 4 روپے کا مطلب ان کا بل بنا تھا رکشے کا، تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ تم نے اس کو کتنے پیسے دیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 4 روپے دیے، 4 روپے کیونکہ بل بنا تھا تو میں نے 4 روپے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہا کہ اگر تم 4 کی جگہ 4.5 روپے دے دیتے تو کیا ہوتا؟ تو اشفاق احمد نے کہا کہ میں نے کہا میں کیوں دوں ان کو 4 روپے سے زیادہ، 4 روپے کا جب بل بنا تھا تو میں نے وہی دیا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ یہ تم نے کیا بات کی، اگر تم یہ سوچ لو کہ تم نے کوئی اپنے پاس سے نہیں دیا، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تم نے اسی میں سے اس کو دیا ہے، تم اپنے پاس سے نہیں دے رہے، اللہ کے دیے سے ہی دے رہے ہو، تو تمہاری جو اندر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوگا، ملکیت کا جو ایک احساس ہے وہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی جو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ملکیت کا احساس ہوتی ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارا ہے تو ہمیں خرچ کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یہ فیلنگ کریٹ کر لی کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کہ حقیقت بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے جس میں سے ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم بھی اپنی ضروریات پوری کریں اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کا بھی باعث بنیں، تو اس سے ہمارا پورا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس اصول کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے
کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون آ جائے گا۔ ایک اشفاق احمد ہی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا فیض کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ کسی شخص پر اللہ کا فیض ہے، کرم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس پر اللہ کا فیض ہوتا ہے وہ بانٹ کر خوش ہوتا ہے۔ کسی کو 2 روپے اپنی خوشی سے زیادہ دو، ایک سبزی والا، ایک پھل والا جو کہ اگر وہ تھوڑا سا زیادہ دے دیتا ہے، انہوں نے کہا جس پر اللہ کا فیض ہوتا ہے اس کا 1 درجن 12 کا نہیں 13 کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص، یعنی اگر سبزی والا بھی ہے اس پر اللہ کا فیض ہے تو وہ ہمیں ایکسٹرا تھوڑا سا کبھی دھنیا دے دے گا، کبھی 2 4 مرچیں ڈال دے گا، کبھی ایک پھل فروٹ اگر ہم لے رہے ہیں کہ کینو لے رہے ہیں کوئی ایسی چیز تو وہ 1 کینو ہمیں زیادہ دے دے گا۔ اگر ہم انڈے لیتے ہیں 1 انڈا ہمیں 1 درجن سے وہ 12 کی جگہ 13 دے دے گا۔ یعنی وہ سارے لوگ جو کہ بانٹنا جانتے ہیں، جو کہ اپنی خوشی سے کسی دوسرے کو دینا جانتے ہیں، وہ اللہ کے کارخانے میں، قدرت کے کارخانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، آپ کی زندگی میں خوشی، سکون اور پیسہ آئے گا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رزق یاد رکھیں صرف پیسہ نہیں ہے، جو ہم سکون حاصل کرتے ہیں کسی کو دے کر، بانٹ کر، جو ہمیں ایک اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی رزق ہی ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، جب ہم اس کے ساتھ جڑی ہوئی اپنی فیلنگز کو بہتر کر لیتے ہیں تو پیسہ خود بخود ہمارے پاس آنے لگتا ہے۔ 3rd نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ ہم شکر گزار ہوں، گریٹیٹیوڈ ہمارے اندر موجود ہو، فیلنگ آف لو اینڈ گریٹیٹیوڈ ہو، ہم دے کر کے خوش ہونا جانتے ہوں اور شکر ادا کرنا جانتے ہوں۔ جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس میں بھی 2 باتیں ہیں، نعمتیں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ نعمتیں جو ہمیں بغیر مانگے مل رہی ہیں، جیسے کہ ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، دھوپ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بن مانگے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، اور اس میں قدرت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر شخص کو یہ چیزیں میسر ہیں، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہے، نہیں ہے، جو بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری طرح سے مل رہی ہیں۔ ایک ہمارے پاس اجر ہوتا ہے جو ہم کسی نیکی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی چیز دی جاتی ہے، وہ اجر ہوتا ہے، اجرت سے نکلا ہے اجر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو ایک شکر گزاری کا جو عملی اظہار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اور لوگوں کو بھی شریک کر لیں۔ وہ ہمارے پاس جو بھی چیز ہو، ہمارے پاس خوشی ہو، سکون ہو، رزق ہو، پیسہ ہو، علم ہو، جو بھی چیز ہمارے پاس موجود ہے اس میں دوسرے لوگوں کو شامل کر لینا شکر گزاری کا عملی اظہار ہے۔ سارا دن ایک گریٹیٹیوڈ میں رہنا، ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ میں رہنا، اس طرح سے رہنا کہ ہم ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اور ہر چیز کا جو بھی ہمیں میسر ہے، جس بھی حال میں ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ ہے۔ تو جس طرح سے ہم شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرتے جائیں گے تو ہماری نعمتوں میں جو اللہ نے ہمیں فراہم کی ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، جو ہم پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم شکوے اور شکایات میں رہیں گے، ہر لمحہ چیزوں کو وصول کرنے کے بعد ہم کہیں گے یہ تو اچھی نہیں ہے، یہ خراب ہے، ایسی کیوں مل گئی، اس کی جگہ یہ ملنا چاہیے تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ناشکری جو ہے وہ ہم سے رزق کو چھین لیتی ہے، کم کر دیتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں، زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر لمحہ اپنا زندگی کا شکر گزاری میں گزاریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ہماری ایک ایک سانس اللہ کی عطا، اللہ کی رضا ہے، ایک ایک سانس کا شکر ادا کرتے جائیں۔ ہر لمحہ شکر گزار رہنے والا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور کبھی بھی وہ اس کے رزق میں تنگی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 4تھ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈیزرونگ ثابت کریں، اپنے آپ کو وردی بنائیں، اس قابل بنائیں کہ چیزیں ہمارے پاس رہیں، ہمارے پاس ٹکیں، اور اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں۔ جیسے جیسے ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں ویسے ویسے ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے ذہن کو بند نہ کریں، نئی چیزیں سیکھتے رہیں، اور اپنی جو تھنکنگ ہے اس کو اسٹرانگ کریں، اپنی اہلیت میں اضافہ کریں۔ جتنے زیادہ ہم اہل ہوتے ہیں اتنی زیادہ چیزیں ہمارے پاس رہتی ہیں، ورنہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو کوئی جائیداد میں کوئی حصہ مل جاتا ہے، کہیں کوئی لاٹری نکل آتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیزرونگ ثابت نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیزوں کو گنوا دیتے ہیں، وہ ان کے پاس سے نکل جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے، کہ وہ چیز، اہلیت نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ چیز ان کے پاس رہ سکتی۔ ہم ڈیمانڈنگ تو ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم ہر چیز کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو جو ہے ہم ڈیزرو نہیں کرتے کہ اس خواہش کی تکمیل کیسے کریں۔ اگر کوئی خواہش پوری ہو گئی ہے تو کیسے اسے اپنے پاس رہنے دیں۔ عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غلط طریقوں سے چیزوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اچانک دولت مل گئی تو اس کو ہم نے غلط طرح سے خرچ کرنا شروع کر دیا،
किसी कारोबार में लगा दिया जिसकी हमें समझ बूझ नहीं थी, फ़हम नहीं था, पहले हमने उसका तजुर्बा हासिल नहीं किया था, और वो सारी जो हमारा पैसा है वो डूब गया। तो इस चीज़ को समझें कि अपनी अहलियत में मुसलसल इजाफ़ा करना है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, हर लम्हा सीखते रहना है। जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ती जाती है, हम वर्दी होते जाते हैं, किसी काबिल होते जाते हैं, उतनी ही चीज़ें हमारे पास रुकने लगती हैं, ठहरने लगती हैं, और हम उनको का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब तरीके से सीखते चले जाते हैं। तो सीखने का अमल जो है वो हमेशा जारी रखें, कहीं पर भी इसको रोकना नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने ये 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिसके ज़रिए हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को हम आसान तरीन बना सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि पैसे की पहले अपने जहन में वैल्यू बनाएं कि हमारे जहन में पैसे की वैल्यू क्या है। अपने नेगेटिव बिलीव्स को हमें ख़त्म करना है अगर हमें अच्छी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें पैसा खर्च करते हुए एक खुशी का, सुकून का एहसास अपने अंदर रखना है, बेचैनी पैदा नहीं करनी अपने अंदर कि पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं। और किसी को भी दें, खुशी के साथ दें, इस ख्याल के साथ दें कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से दे रहे हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तीसरे नंबर पर हमने देखा कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हमें कैसे शुक्रगुजार रहना है। हर लम्हे अल्लाह की शुक्रगुजारी हमारे रिस्क में इजाफे का बाइस बनती है। और फोर्थ नंबर पे हमने देखा कि हमें ख़ुद को डिज़र्विंग साबित करना है, हमें अपने अंदर अहलियत पैदा करनी है, अपनी अहलियत में इजाफ़ा करना है जिसकी वजह से रिस्क हमारे पास टिकता है, रुकता है, और हम आसानी से रिस्क को हासिल करने के काबिल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हासिल कर सकते हैं और आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर हम इन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हम देखते हैं कि हमारे लिए पैसा हासिल करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। रिस्क तो बेइंतहा मौजूद है, हम अगर उस तक नहीं पहुंच रहे तो ये हमारी अपनी गलती है। हम कहीं ना कहीं गलती हो रही है। डीपली अपना जायज़ा लें, अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, अपना मुशाहिदा करें कि हमसे कहाँ गलती होती है। अल्लाह ताला ने जो का निज़ाम है, कुदरत का जो कारखाना है, उसमें ख़ुद को फ़िट करें। जो लोग कुदरत के कारखाने में फ़िट हो जाते हैं, कुदरत उन्हें देना शुरू कर देती है, और जो मिसफ़िट होते हैं कुदरत उन्हें किक आउट कर देती है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझें और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, अप्लाई करें, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए टाइम निकालते हैं और हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अपने अच्छे बेहतरीन कमेंट्स हमें देते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका।